بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت میں نوجوانوں کا سردار امام حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ محترم دوستو، گرچہ ان کو ظالموں نے ظلماً قتل کر دیا، مگر ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ محبوب رہے اور آخرت میں بھی ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاندھے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کاندھے پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر ممبر پر جا کر اپنا خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور ان میں بار بار پھسل رہے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو قتل کیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 377 ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طریقے سے ام سلمہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بے شک آپ کی امت انہیں عنقریب قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں
تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، اور یہ وہ سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت حذیفہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اہل الجنة وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بے شک اے فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے یہ خوشخبری دے کر بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3781 ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ تو دوستو، آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اتنا بہترین مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی شہادت ہوئی تو ان شہادت کو ہم پیش نظر رکھ کر نوحہ اور ماتم جیسے برائی میں اور انتہائی المناک اور افسوسناک برائی میں نہ پھنسے، بلکہ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کریں اور ہرگز نوحہ ماتم اور سینہ کو بھی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔